Hello, viewers and listeners. Today we are going to discuss an important law, the Punjab Transparency and Right to Information Act 2013. This is 25th Act of 2013. This law was implemented on 16th December 2013. یہ ہمارے پاس ایک قانون ہے، اس کا ہمارے پاس اردو بیر ایکٹ بھی موجود ہے اور انگلش بیر ایکٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو امپرووڈ سینس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم دونوں قوانین کو دونوں لینگویجز کے اندر اس کو ریکارڈ کریں گے۔ این ایکٹ ٹو پرووائڈ فار ٹرانسپیرنسی اینڈ فریڈم آف انفارمیشن ان دا پنجاب۔ جی ہم اس کو اردو کو ورژن کی اس کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں۔ جی وہاں پہ اس کا کیا ٹائٹل دیا گیا ہے؟ پنجاب کا شفافیت و معلومات تک رسائی کا قانون مجریہ 2013، ایکٹ نمبر 25 آف 2013۔ یہ قانون پنجاب میں شفافیت اور معلومات تک رسائی باہم پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، 16 دسمبر 2013۔ جی اب ہم اس کے انگلش ورژن کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جی پریامبل دیکھیں آپ۔ ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو پرووائڈ فار ٹرانسپیرنسی اینڈ فریڈم آف انفارمیشن to ensure that citizens have improved access to public information, to make the government more accountable to citizens, to enforce the fundamental right of access to information in all matters of public importance, and to provide for ancillary matters۔ جی اردو میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائیہ: پنجاب میں شہریوں کو سرکاری معلومات تک بہتر رسائی فراہم کرنے، حکومت کو زیادہ جواب دہ بنانے، سرکاری اہمیت کے تمام امور تک عوام کی رسائی کے بنیادی حق کے تحفظ اور اس نوع کے دیگر امور کے لیے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ آپ نے اردو میں بھی دیکھ لیا ہے اور انگلش میں بھی آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اب اس کو آپ کی پریامبل یا جسے ہم ابتدائیہ کہتے ہیں وہ آپ کو تقریباً سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سرکاری معلومات تک رسائی پہنچانے کے لیے، حکومت کو زیادہ جواب دہ بنانے کے لیے اور سرکاری اہمیت کے تمام امور تک عوام کی رسائی کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے اس قانون کو نافذ کیا گیا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ قانون پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو سینس کلیئر ہوگی کہ اس قانون کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ چلیں میں آپ کو پہلے ایک شارٹ سٹوری کے اندر اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اسی کے اندر ایک 19A آرٹیکل 19A انسرٹ کیا گیا ہے، جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے حق کو ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، اور اسی حق کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا ہے۔ اب اس قانون کو بنانے کا بنیادی مقصد جو کہ اس کے ابتدائیہ سے ہی پتہ چلتا ہے، اس کے پریامبل سے، کہ پنجاب میں شہریوں کو سرکاری معلومات تک بہتر رسائی فراہم کرنے، کہ جتنے بھی پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر جو بھی سرکاری ریکارڈ ہے، ہر وہ ادارہ جو پنجاب کے اندر پبلک ٹریئری سے فائنانس کیا جاتا ہے، اس کے اندر جتنا بھی پبلک ریکارڈ ہے وہ عوام کو فراہم کیا جائے، اور اس کے علاوہ حکومت کو زیادہ جواب دہ بنانے، سرکاری اہمیت کے تمام امور تک عوام کی رسائی کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے اس قانون کو وضع کیا گیا ہے۔ اب وہ سرکاری اداروں کے اندر جو بھی معلومات ہیں یا جو بھی دیگر کام ہیں جس کو عوام فائنانس کرتی ہے، اب اس تک پہنچا کیسے جائے، یہ پورا قانون اسی پروسیجر کو بتائے گا کہ کیسے ایک درخواست دہندہ درخواست دے گا، اور پبلک انفارمیشن آفیسر یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیسے اس درخواست کو وصول کر کے ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ کے اندر اس معلومات کو پرووائڈ کرے گا۔ ان کیس آف فیلئر اور نان کمپلائنس تو ایپلیکنٹ کیا کر سکتا ہے، ایک کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے چیف انفارمیشن کمشنر کے نام۔ پنجاب حکومت ایک پنجاب انفارمیشن کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کرے گی، اس کے اندر چیف انفارمیشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح دیگر معاملات جو ہے یہ قانون تمام بیان کرے گا۔ اور 19A آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کو جب بنیادی حق تسلیم کر لیا گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ نیچے پنجاب کی سطح پہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس قانون کا جی مختصر عنوان دائرہ کار اور اجرا۔ اس قانون کو پنجاب کا شفافیت و معلومات تک رسائی کا قانون مجریہ 2013 کہا جائے گا۔ اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک محیط ہوگا، یہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ جی اس کو انگلش میں دیکھ لیں ذرا۔ It is enacted as follows. This act may be cited as Punjab Transparency and Right to Information Act 2013.
it extends to the whole of Punjab. It shall come into force at once. یہ نافذ العمل ہوگا پورے پنجاب پر. اور ڈیفینیشنز آ جائیں. In this act, applicant means a citizen of Pakistan or a legal person registered or incorporated in Pakistan seeking information under this act, and includes a person authorized on behalf of the legal person. جی اس کی ڈیفینیشن آپ اردو میں دیکھ لیں. جی درخواست دہندہ سے مراد پاکستان کا کوئی بھی شہری یا پاکستان میں قانونی طور پر رجسٹرڈ فرد ہے جو اس قانون کے تحت معلومات تک رسائی کا متمنی ہو. جس کو بھی معلومات چاہیے وہ درخواست دہندہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی شہری ہو سکتا ہے. اس سے مراد درخواست دہندہ کا مجاز نمائندہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی اپلیکنٹ ریپرزینٹیو کیپیسٹی کے اندر بھی اپلیکیشن پریزنٹ کر سکتا ہے کسی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا انفارمیشن آفیسر کو، پبلک انفارمیشن آفیسر کو. کمیشن سے مراد اس قانون کے تحت قائم کیا گیا پنجاب کا انفارمیشن کمیشن ہے. کمشنر سے مراد انفارمیشن کمشنر بشمول چیف انفارمیشن کمشنر ہے. شکایت سے مراد کسی درخواست دہندہ کی جانب سے کمیشن کو درج ذیل ایک یا ایک سے زیادہ امور سے متعلق تحریری طور پر شکایت کرنا ہے. پہلے آپ دیکھیں گے کہ درخواست دہندہ ہے، اب آگے اب شکایت دہندہ اس کو سمجھ لیں کہ شکایت کون کر سکتا ہے اور درخواست کون دے سکتا ہے. درخواست کوئی بھی شہری دے سکتا ہے ایک خاص معلومات کو حاصل کرنے کے لیے. درخواست کس کو دے گا، کس کیپیسٹی میں دے گا، کون سی معلومات کے لیے دے گا، یہ آگے پورا قانون بیان کرے گا. اور اس کے علاوہ جب اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا پھر وہی درخواست دہندہ جو ہے وہ ایک شکایت کی شکل میں ایک شکایت درج کروائے گا. وہ کون سی باڈی کو کروائے گا یہ آگے قانون بتائے گا آپ کو. اب کون سی امور سے متعلق شکایت کی جا سکتی ہے. معلومات تک رسائی سے غیر قانونی طور پر انکار، کہ کسی بھی آپ نے کوئی معلومات مانگی اور اس سے غیر قانونی طور پر انکار کر دیا گیا. ایک تو قانونی جواز ان کے پاس موجود ہو کہ آپ کو یہ معلومات نہیں دی جا سکتی. اگر ان کے پاس کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے اور آپ کو اللیگلی ڈینائل کیا جاتا ہے اس انفارمیشن سے تو اس کے خلاف آپ شکایت کر سکتے ہیں. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ شکایت آپ کس فارم پہ کریں گے، وہ آگے آپ کو یہ لاء بتا دے گا. مقررہ مدت میں مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی، ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہوگا وہ جو قانون دے گا. اس کے اندر جو دیا گیا ہے 14 ڈیز ہے، ورکنگ 14 ڈیز. اگر 14 دن کے اندر آپ کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی تو آپ ایک شکایت درج کرا سکتے ہیں. کسی شہری کی درخواست کی وصولی یا اس پر عمل درآمد سے انکار، کوئی بھی درخواست دہندہ شہری اگر کوئی درخواست دیتا ہے معلومات تک رسائی کے لیے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، اس کو سرے سے وصول ہی نہیں کیا جاتا تو اس کے خلاف بھی آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں. غلط، گمراہ کن یا نامکمل معلومات کی فراہمی، آپ نے ایک اپلیکیشن درخواست دہندہ نے درخواست دی، اس درخواست کو پروسیس کیا گیا لیکن جو معلومات فراہم کی گئیں وہ غلط، گمراہ کن یا نامکمل معلومات کی فراہمی آپ کو کی گئی ہے تو اس کے خلاف بھی آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں. معلومات کی فراہمی کے لیے مقررہ شرح سے زائد فیس کی وصولی، ایک خاص قسم کا ایک کاسٹ آف شیڈیول دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ پہلے 20 پیج ہیں تو آپ کے اوپر کوئی فیس نہیں لگے گی، درخواست دینے کی کوئی فیس نہیں ہے. اگر آگے 21واں پیج ہوگا تو پہلے پیجز کے 2 روپے پر پیج کے حساب سے آپ کو چارج کیا جائے گا. اس طرح کا کاسٹ آف شیڈیول ہے. اگر اس سے زائد آپ سے فیس کی وصولی کی جائے گی تو کیا ہوگا، آپ پھر آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں. مطلوبہ افشا کے بجائے معلومات کو دانستہ طور پر ختم کر دینا، آپ نے ایک اپلیکیشن پریزنٹ کی معلومات کے افشا کرنے کے لیے، پبلک کرنے کے لیے، اس اپلیکیشن کے بعد بجائے معلومات کو افشا کرنے کے اس معلومات کو ہی ڈسٹروائے کر دیا گیا، اس کو ضائع کر دیا گیا تو آپ اس کے خلاف بھی چیف انفارمیشن کمشنر کو کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. کسی سرکاری ادارے کی جانب سے معلومات کے از خود افشا میں ناکامی، یہ پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ یہ لازم کرتا ہے ہر سرکاری و نیم سرکاری ادارے کے اوپر کہ وہ اپنے معاملات کو از خود افشا کریں، عوام تک ان کو پہنچائیں کہ ہم کیوں، یہ ادارہ کس لیے ہے، اس کے اندر کتنے ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ہمارا ایریا آف جورسڈکشن کیا ہے. اگر وہ اس طرح کا از خود افشا اپنی معلومات نہیں کرتے تو ان کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ چیف انفارمیشن کمشنر کو دے سکتے ہیں. اس کمپلینٹ کے اوپر کیا پروسیجر اڈاپٹ ہوگا وہ آگے آپ قانون پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ انفارمیشن کمشنر ایک سول کورٹ کی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سمن کر سکتا ہے، شہادت لے سکتا ہے، اور اس کے اگر ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ، لمیٹیشن پیریڈ بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ 30 یوم کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ضروری ہوگا کہ 30 یوم کے اندر فیصلہ نہیں کیا جا رہا تو اس کو 30 روز کے لیے بڑھا سکتا ہے۔ 60 دن کے اندر اندر اس نے لازماً اس شکایت کے اوپر اپنا فیصلہ جاری کرنا ہے۔ اور فیصلے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ آپ کو معلومات، چیف انفارمیشن کمشنر پابند کرے گا اس پبلک باڈی کو کہ آپ سٹیزن کو یہ انفارمیشن ایکسٹینڈ کریں۔ ان کیس آف اگر وہ فیل ہو جاتی ہے پبلک باڈی تو وہ اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا اس پبلک انفارمیشن آفیسر کو سزا کر سکتا ہے، آگے قانون سزا تجویز کرے گا۔ حکومت سے مراد حکومت پنجاب ہے۔ انفارمیشن یا معلومات سے مراد کسی سرکاری ادارے یا دفتر میں موجود کوئی بھی معلومات، مثلا یادداشت، کتاب، ڈیزائن، نقشہ، اقرار نامہ، خاکہ، پمفلٹ، بروشر، حکم نامہ، نوٹیفیکیشن، دستاویز، منصوبہ، مراسلہ، رپورٹ، حسابی گوشوارہ، تجویز، تصویر، صوتی یا متحرک فلم، ڈرائنگ، برقی طریقہ کار سے تیار کردہ کوئی بھی آلہ، مشین، ریڈیبل دستاویز، یا اپنی طبعی ساخت اور خصوصیت سے قطع نظر کو کوئی اور دستاویزی مواد موجود ہے۔ انفارمیشن یا معلومات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کوئی درخواست دہندہ انفارمیشن کے لیے جو درخواست دے گا وہ کیسی انفارمیشن یا معلومات حاصل کر سکتا ہے، یہ ایک پوری لسٹ دی گئی ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اس میں تمام چیزیں تقریباً شامل کر دی گئی ہیں۔ جی ہم اس کو انگلش میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں اور جو لرنرز ہیں ان کی وہاں سے امپرووڈ سینس کلیئر ہوگی۔ جی Applicant means any citizen means a citizen of Pakistan or a legal person registered or incorporated in Pakistan seeking information under this act and includes a person authorized on behalf of the legal person. Commission means Punjab Information Commission established under this act. Commissioner means an information commissioner and includes the chief information commissioner. Complaint means a complaint made in writing to the commission by an applicant on one or more of the following grounds. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شکایت اگر کسی نے اپلیکیشن پریزنٹ کی اور اپلیکیشن کو پروسیس کرتے ہوئے آپ کو یا تو انکار کر دی گیا انفارمیشن دینے سے، یا مقررہ مدت کے اندر اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کو انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی گئی، یا آپ کی ریکویسٹ ہی ریسیو نہیں کی گئی، یا آپ کو فالس، مس لیڈنگ اور انکمپلیٹ انفارمیشن دی گئی، یا آپ سے ایکسٹرا چارج فی چارج کی گئی، یا ڈیلیبریٹ ڈسٹرکشن آف انفارمیشن ٹو اوائڈ ڈس ڈسکلوجر، اس کو جان بوجھ کر اس کو ضائع کر دیا گیا، یا فیلئر آف اے پبلک باڈی ٹو امپلیمنٹ دا پروویژنز ریگارڈنگ دا پرویکٹیو ڈسکلوجرز، جو از خود افشا کرنے تھے کسی بھی سرکاری و نیم سرکاری ادارے نے معلومات، اس نے خود وہ افشا نہیں کی، اس کے خلاف بھی آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وائلیشن آف اینی ادر پروویژن آف دس ایکٹ بائی اے پبلک باڈی، کوئی بھی پبلک باڈی اس قانون کی کسی بھی شک کی اگر خلاف ورزی کرتی ہے تو آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ مینس دا گورنمنٹ آف پنجاب۔ انفارمیشن مینس، جی جو میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا تھا وہ انفارمیشن کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن مینس اینی انفارمیشن ہیلڈ بائی اے پبلک باڈی اینڈ انکلوڈز اینی میمو، بک، ڈیزائن، میپ، کانٹریکٹ، ریپرزنٹیشن، پمفلٹ، بروشر، آرڈر، نوٹیفیکیشن، ڈاکومنٹ، پلانس، لیٹر، رپورٹ، اکاؤنٹس، اسٹیٹمنٹ، پروجیکٹ پروپوزل، فوٹوگراف، آڈیو، ویڈیو، ڈرائنگ فلم، any instrument prepared through electronic process, machine readable documents and other documentary material regardless of its physical form or characteristics. Prescribed means prescribed by the rules or regulations made under this act. Public body means a department, attached department, autonomous or semi-autonomous body of the government, a company of the government or special institution. پبلک باڈی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی محکمہ، اٹیچ اس کا جڑوا محکمہ جسے کہہ رہے ہیں کہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ، ہم اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اردو کی جو بہتر الفاظ ہیں وہ آپ کو مل جائیں یہاں سے۔ کوئی بھی سرکاری محکمہ
منسلکہ محکمہ، خود مختار یا نیم خود مختار سرکاری ادارہ، حکومت، حکومتی کمپنی یا کوئی بھی خصوصی ادارہ اسپیشل انسٹیٹیوشن، مقامی حکومت کا کوئی ادارہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ یا کسی دیگر مروجہ قانون کے تحت قائم ہوا ہو، حکومت پنجاب کا سیکریٹریٹ، کوئی بھی عدالت، ٹربیونل، دفتر، بورڈ، کمیشن، کونسل یا حکومت کے فنڈ سے قائم کی گئی دیگر باڈی، صوبائی اسمبلی پنجاب، صوبائی قانون کے تحت قائم کیا گیا کوئی بھی قانون ساز یا آئینی ادارہ، کوئی بھی غیر سرکاری تنظیم این جی او جو حکومت یا مقامی حکومت کی مالی معاونت حاصل کرتی ہو، یہ تمام سرکاری ادارے میں شامل ہے۔ کوئی بھی ایپلیکنٹ ان تمام اداروں کے اندر ایپلیکیشن دے سکتا ہے معلومات کے حصول کے لیے۔ اگر اس ایپلیکیشن کو پروسیس کر کے معلومات کو فراہم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے یا غلط انفارمیشن دی جاتی ہے یا اس کو سرے سے ایپلیکیشن کو لیا ہی نہیں جاتا، تو وہ آپ ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں چیف انفارمیشن کمشنر کو۔ تو آگے آپ نے دیکھ لیا ہے، پبلک انفارمیشن آفیسر سے مراد اس قانون کی دفعہ 7 کے تحت مقرر کیا گیا پبلک انفارمیشن آفیسر ہے۔ اس قانون کے رولز اور گائیڈ لائنز آف دا ڈپارٹمنٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہر ادارہ اپنے ادارے کے اندر ایک پبلک انفارمیشن آفیسر کو ڈیزیگنیٹ کرے گا، جس کو کوئی بھی سٹیزن آگے درخواست دے سکتا ہے، اور اس درخواست کو وصول کرنے کے بعد وہ یوم 14 روز کے اندر اس کو تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرے گا۔ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے معلومات کو فراہم کرنے کے لیے، تو وہ ایپلیکنٹ کو، درخواست دہندہ کو اس کی اطلاع دے گا اور اس سے مزید ٹائم میں ایکسٹینڈ کرنے کا درخواست کر سکتا ہے۔ اگر وہ معلومات فراہم نہیں کرتا تو درخواست دہندہ کے پاس دوسرا آپشن موجود یہ ہے کہ وہ شکایت درج کرائے اس پبلک انفارمیشن آفیسر کے خلاف چیف انفارمیشن کمشنر کو۔ تو چیف انفارمیشن کمشنر ایک سول کوڈ یا ایک کہہ لیں کہ سول کورٹ کی پاور کو اختیار کرتے ہوئے ان کو سمن کر سکتا ہے اور ان کو اس کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ وہ تمام معلومات فراہم کریں۔ معلومات تک رسائی کے حق سے مراد اس قانون کے تحت تفویض کردہ معلومات تک رسائی کا حق ہے، جس میں شامل ہے کسی بھی دستاویز یا کام کا معائنہ، کسی بھی دستاویز کے نوٹس، اجزاء یا اس کی تصدیق شدہ کاپی کا حصول، کسی بھی مواد کے تصدیق شدہ نمونے کا حصول، کسی بھی طرح کی معلومات کی کاپی الیکٹرانک شکل میں حاصل کرنا۔ یہ مزید معلومات تک رسائی کے حق کو انہوں نے اس ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ آپ ایپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی دستاویز ہے، میں اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس دستاویز کے نوٹس بنانا چاہتا ہوں، اس کا ایکسٹرا، اس کے اجزاء یا اس کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی مواد کے تصدیق شدہ نمونے کا حصول چاہتا ہوں، میں کسی بھی طرح کی معلومات کی کاپی الیکٹرانک شکل میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی بھی ایپلیکنٹ، کوئی بھی درخواست دہندہ اس قسم کی درخواست میں اس طرح کی معلومات مانگ سکتا ہے۔ آگے ہی آپ اس قانون میں دیکھیں گے کہ آپ نے یہ معلومات کیوں مانگی ہیں، آپ اس کی وجہ بیان کرنے کے بھی پابند نہیں ہیں۔ آپ نے آگے ایپلیکیشن کا پورا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک یا تو ایپلیکیشن کا فارم پہ ہی آپ اس کو لکھ دیں، یا ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنا نام، درست پتہ، کانٹیکٹ نمبر لکھ کے آپ اس متعلقہ ادارے کے ہیڈ کو یا چیف پبلک انفارمیشن آفیسر کو دیں، تو وہ اس کے اوپر کارروائی کرنے کا پابند ہوگا اور آپ کو اس ایپلیکیشن کی اکنالجمنٹ دے گا کہ میں نے یہ ایپلیکیشن اس سے ریسیو کی ہے، اور اس کے بعد وہ پروسیس شروع کرے گا۔ جی آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے، یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، پارٹ 1 ہے، اس کے تقریباً ہم 3 لیکچر کریں گے، اور تینوں لیکچر کے اندر اس قانون کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اردو اور انگلش دونوں میں ہم نے اس کو پڑھا ہے آج، اور اس کے بعد ایکٹ کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے رولز اور گائیڈ لائنز آف دا ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے۔ پھر پبلک انفارمیشن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کا کچھ کنٹروورشل طریقہ ہے، ان کو دیکھیں گے۔ اگر کسی ادارے کا پبلک انفارمیشن آفیسر موجود نہیں ہے تو پھر کس کو ایپلیکیشن دی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی اور ادارے کو ایپلیکیشن بھیج دی ہے، اس کے دوسرے پبلک انفارمیشن آفیسر کے نام بھیج دی ہے، آپ نے بھیجنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تھی لیکن وہ چلی گئی ہے ایجوکیشن کے پبلک انفارمیشن آفیسر کے پاس، تو پھر ایجوکیشن کا پبلک انفارمیشن آفیسر پابند ہوگا کہ اس کو وہ ہیلتھ کے پبلک انفارمیشن آفیسر کے پاس ٹرانسفر کرے۔ اگر وہ ٹرانسفر نہیں کرتا تو اس کی کیا لائبلٹی ہوگی، اور اس کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ وہ لے سکتا ہے۔ یہ تمام قوانین، یہ تمام باتیں اور انفارمیشن، آگے معلومات جو قانون کے اندر لکھی گئی ہیں، ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔
اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ.